سو کولیجن کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کولیجن کیا چیز ہے اور کولیجن کیوں ضروری ہے؟ جو آپ کے دوست رشتہ دار ملک سے باہر ہوتے ہیں وہ تو خصوصی طور پہ کوئی کولیجن ڈرنکس اور کولیجن کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہے کیا کولیجن؟ کولیجن کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنس ہیں. کولیجن ہماری باڈی خود سنتھیسائز کرتی ہے. ابھی تک لیب میں کولیجن اس طرح بن نہیں سکا ہے. بہت کولیجن سپلیمنٹس آتے ہیں بٹ ان کی ابزارپشن بہت کم ہے ہماری جی آئی ٹریک سے. کولیجن ہمارا فریم ورک بناتا ہے باڈی کا. اب وہ فریم ورک آپ کا مسل کا ہو، بون کا ہو، کارٹلیج کا ہو، آرگنس کا ہو. سو وہ جو فریم ورک ہے وہ 30% ہوتا ہے پوری باڈی کا. اب کولیجن جو ہے اس کے سپلیمنٹس اس کو ہیلپ کرتے ہیں کسی حد تک، لیکن ایکچولی آپ کی ڈائٹ اتنی بیلنسڈ اور اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ کولیجن آپ کا آٹومیٹیکلی پروڈیوس ہو باڈی کے اندر. اچھا کولیجن آفٹر 40 ڈگریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی مینوپاز کے بعد تو خواتین کا کولیجن بہت ہی کم ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو سپلیمنٹس دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپلیمنٹس پوری کریں گے وہ ریکوائرمنٹ. آپ کو ڈائٹ اپنی بیلنس رکھنی ہے، اور ڈائٹ میں آپ نے گرین ویجیٹیبلس، فروٹس اور فش، یہ 3 اہم چیزیں ہیں جو لینی ہیں، جو کولیجن کو آپ کی باڈی کی پروڈکشن بڑھاتی ہے کولیجن کی. سپلیمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں بٹ ایونچولی آپ کو ڈائٹ سے کولیجن بیلنس. اچھا یہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تھکن بہت ہو رہی ہے یا ہڈیوں کے درد ہو رہے ہیں، جوائنٹ کے پین ہو رہے ہیں، یہ اس سب کا تعلق بھی اس سے ہے؟ ظاہر ہے آپ کا ڈھانچہ، آپ کا فریم ورک جو ہے وہ پورا کا پورا کولیجن پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کولیجن ود ٹائم ڈمینش ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. آپ 30 کراس کرتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا فریم ورک ویک ہونا شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے جب آپ کا کولیجن نیچے جاتا ہے آپ لیتھارجک ہوتے ہیں، آپ میں ہر طریقے کی وہ ایشوز آتے ہیں جو ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ سپلیمنٹ بھی لیں اور اپنی ڈائٹ کو بھی بیلنس رکھیں، جب جا کے کولیجن پوری ہوگی. گرین ویجیٹیبل سے ہوتی ہے؟ گرین ویجیٹیبلز ہیں، دالیں ہیں، کاربز نہیں کھائیں. اچھا کاربز کم کھائیں؟ بالکل کاربز کٹ ڈاؤن کریں. کاربز کٹ ڈاؤن کریں آپ، مور ٹورڈز ویجیٹیبل، فروٹس، فش، ایگز، ہائی پروٹین. یہ آپ کا کولیجن بلڈ اپ کرے گا. اوکے. اچھا ویسے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں ہائی پروٹین، تو ہائی پروٹین پہ بھی لوگوں کی آرگیومنٹس آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں کاربز ضرور کھانے چاہیے اور ہائی پروٹین سے یوں نقصان ہو سکتے ہیں. بیلنس ڈائٹ تو اوبیسلی ہونی ہی چاہیے، لیکن ایز فار ایز کولیجن از کنسرنڈ یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی بھی پروٹین لے لیں تو وہ کولیجن کو بھی میک اپ کر دے گا. ایسا نہیں ہے. سپلیمنٹس بھی ایک حد تک ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ جب سپلیمنٹ لیتے ہیں تو وہ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف کیونکہ لوگ جو مینلی کولیجن لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اسکن کنسرنس کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارا اسکن پہ تو نہیں جائے گا آبویسلی. تو وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کے ٹیننس بھی لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے بون ٹیشوز بھی لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے باقی ٹیشوز بھی لے رہے ہوتے ہیں اسکن کے ساتھ ساتھ. تو اس کے ساتھ بیلنس ڈائٹ کے ساتھ ساتھ دوسری جو اگر صرف اسکن کا کنسرن ہے تو پھر آپ کو اس میں دوسرے ٹاپیکل ایجنٹس یا دوسرے ٹریٹمنٹس کو بھی ایڈ آن کرنا ہوتا ہے. کون سے وہ ہیں ٹاپیکلی؟ اگر آپ کریمز بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے بیسکلی کولیجن اسکن کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، ڈرمس، ایپیڈرمس، ڈرمس اینڈ ہائپوڈرمس. تو کولیجن ڈرمس میں پایا جاتا ہے ان سینٹر، ٹھیک ہے. تو ہر مالیکیول وہاں تک پینیٹریٹ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹس دینے ہوتے ہیں. ہم لیزرس کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. مین ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ریڈیو فریکوینسی ہے. ریڈیو فریکوینسی میں کیا ہوتا ہے، آپ جب ایک ہیٹ دے رہے ہوتے ہیں اسکن کو تو وہ ہیٹ شاک پروٹین اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے، جو کہ ان رسپانس کولیجن بناتا ہے. تو کولیجن کا اسٹیمولیشن ہوتا ہے، کولیجن بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے. دیٹس واٹ. اور اس سے آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے. Obviously.